الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ یوم العاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کا جو دن ہے اس کو کس طرح سے ہم منائیں، یہ سوال ہے اس وقت بہت سے لوگوں کا۔ دیکھیے کہ یوم العاشوراء کیا ہے۔ 10 محرم الحرام کا یہ جو دن ہے بڑا انقلابی دن ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب اس دن میں فیصلے ہونے والے ہیں، لیکن فیصلے بھی کچھ فیصلے ایسے ہیں کہ جس میں خوشی ہی خوشی ہے، اور کچھ فیصلے ایسے ہیں کہ اس میں غم ہی غم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ یہی وہ دن ہے جس دن میں قیامت قائم ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، قیامت کا دن کوئی خوشی کا دن تو ہے ہی نہیں، غم کا دن ہے۔ تو ایک طرف یہ وہ دن ہے جس میں خوشی ہی خوشی ہوگی، اور یہی وہ دن ہے جس میں غم ہی غم ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس دن میں صرف خوشی خوشی ہوتی تو ہم جشن منا لیتے، اور غم ہی غم ہوتا تو لوگ ماتم کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جشن منانے سے بھی روک دیا، ماتم کرنے سے بھی روک دیا، درمیان میں رکھا۔ کیا مطلب درمیان میں رکھا؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کی رہبری فرمائی اور یہ کہا کہ اس دن کو اس طرح اس میں جشن نہ مناؤ کہ سب مل کر کھانے پکاؤ، دیگے چڑھاؤ اور ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، اور جیسے شادیوں کی مجلس ہوتی ہے اس لیے اس طرح مجلسیں منعقد ہو، اس طرح محفل لگے۔ نہ اس طرح اس میں جشن نہیں منایا جائے گا، اور نہ اس دن میں ماتم کیا جائے گا کہ سب مل کر ماتم کرے، سینے پیٹے، پیٹھ پر جو ہے تلوار مارے، پھولا نہ۔ تو پھر کیا کرے؟ تو اس دن کے اندر روزہ رکھے، اور روزہ رکھ کر اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگے کہ اللہ یہ انقلابی دن ہے، اے میرے پیارے اللہ جی ہم اس دن میں روزہ رکھ رہے ہیں، اے اللہ ہماری زندگی کو بھی ایک انقلابی زندگی بنا، ہماری زندگیوں سے بھی انقلاب آئے۔ یہ دن اس لیے آیا تھا کہ اس دن کے اندر ہم روزہ رکھ کے کچھ عزائم کرتے، کچھ اللہ رب العزت سے مانگتے، لیکن ہم لوگ تو اس دن کو معلوم نہیں کس طرح سے گزارنا چاہتے۔ کوئی کھا پی کر گزار رہا ہے، کوئی ماتم کر کے گزار رہا ہے، حالانکہ یہ دن عزائم کرنے کے لیے آیا تھا اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا تھا۔ تو ہمیں روزہ رکھنا ہے اس دن میں۔ اب روزہ 2 دن رکھنا ہے یا 1 دن رکھنا ہے؟ دیکھیے روزہ 2 دن رکھنا بہتر ہے۔ اصل تو 10 محرم الحرام کو رکھنا مسنون ہے، اس سے 1 دن پہلے یا اس سے 1 دن بعد رکھنا مستحب ہے۔ اب اگر کسی نے صرف 1 دن رکھا تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا، اس کو سمجھنا ہے۔ 10 محرم الحرام کا روزہ ہی جب فرض نہیں ہے وہ مسنون ہے، لوگ اس کو فرض سمجھ بیٹھتے، وہ فرض نہیں ہے، وہ مسنون ہے۔ اس سے 1 دن پہلے کا روزہ اس کے ساتھ ملانا یہ مستحب ہے، یعنی مسنون سے بھی نیچا درجہ ہے۔ اب اگر کسی نے صرف 1 دن روزہ رکھا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ بہرحال لیکن بغیر مجبوری کے 1 دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بہتر ہے کہ 2 دن روزہ رکھیں۔